اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ یہ قرآن پاک میں دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ہے جو 7 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر اور وہ قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا یا کفر کیا برابر ہے ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا آپ نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر اور ان کی نگاہوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب زبردست۔ یہ سورۃ شریفہ کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور اس کے پہلے جیسا آپ سے بتایا جا چکا ہے کہ قرآن پاک کی پوری 114 صورتیں جو ہیں وہ 2 حصوں میں منقسم ہیں، تقسیم کی گئی ہیں۔ کچھ صورتیں مکی کہلاتی ہیں، کچھ مدنی کہلاتی ہیں۔ اس اعتبار سے اس سورۃ شریفہ کو مدنی صورتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت یہ سورۃ البقرہ ہے جو اس میں 40 رکوع ہیں۔ مدنی صورتیں جو ہیں اس میں عام طور سے احکام کی آیتیں ہیں۔ اس میں ابھی جو آیتیں پڑھی گئیں اس میں ایمانیات کی تفصیل ہے، اور ایمان کے نتیجے میں فلاح کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس کے مد مقابل ایمان کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ماننے کے مقابلے میں نہ ماننے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کی جزا جو ہمیشگی کا عذاب ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس سورۃ شریفہ میں اس کی شروعات الف لام میم سے ہوئی۔ قرآن پاک کی کئی ایسی صورتیں ہیں جس کی ابتدا اس طرح کے حروف سے ہوتی ہے۔ اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ آپ یاد رکھیں، مقطعہ جو ہے یہ قطعہ سے بنا ہے۔ قطعہ کے معنی ہوتا ہے کاٹنا، الگ کرنا، تو مقطعہ کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ۔ چونکہ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور ان کو الگ الگ شمار کیا جاتا ہے، جیسے الف لام میم کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کو الف الگ، لام الگ، میم الگ، ان کو الگ الگ پڑھنا پڑے۔ اسی طرح آئے گا ہا میم، کہیں آئے گا یا سین، کہیں سنگل حرف آئے گا قاف، کہیں نون۔ یہ سارے حروف مقطعات ہیں، کہیں زیادہ بھی حروف ہیں، الف لام میم صاد، یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔
ان حروف مقطعات کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے اصل معنی، کہ یہ حروف مقطعات کے اصل معنی کیا ہے، اس کا تذکرہ نہ قرآن شریف کی کسی آیت شریفہ میں ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد میں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہاں ملتا ہے۔ یعنی حروف مقطعات وہ حروف ہیں جس کے معنی نہ قرآن نے بیان فرمائے اور نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اس لیے مفسرین نے یہ اس کی تشریح میں فرمایا کہ سب سے زیادہ بے غبار بات جس میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہو سکتا وہ یہ کہ یہ حروف مقطعات قرآن کا جز ہیں، قرآن کا حصہ ہیں۔ حدیث شریف میں آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام دوسرا ہے اور میم تیسرا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ صرف الف لام میم آدمی کہے تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ ایک تو حدیث شریف میں یہ، دوسرے مفسرین نے اس کے معنی کے اعتبار سے جو بات فرمائی ہے وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان حروف مقطعات کے معنی اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی راز ہے، اور ظاہر ہے کہ چونکہ اس میں امت کے عمل کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو راز ہی رہنے دیا جائے۔ اور بعض محتاط مفسرین تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے اصل معنی جب قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیے تو پھر اس کے معنی کی تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جانا وقت کو ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ قرآن کا حصہ ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ اور دوسری ایک خاص بات جو قرآن شریف کے مطالعے سے ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ کہ جب بھی کسی صورت شریفہ کی شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہے تو عام طور سے اس کے فوراً بعد قرآن کا تذکرہ آتا ہے۔ جیسے دیکھیے یہی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ کتاب یعنی یہ قرآن نہیں ہے، اس میں کوئی شک۔ تو حروف مقطعات کے بعد قرآن کا تذکرہ آیا۔ کہیں فرماتا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں والا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ یاسین حروف مقطعات ہے، اس کے بعد قرآن کا تذکرہ آیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ حروف مقطعات، ہم نے آپ پر اس قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اتنی مشقت اٹھائیں۔ تو عام طور سے حروف مقطعات کے بعد قرآن شریف کا تذکرہ ہوتا ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی جتنی کتابیں جن کے لکھنے والے اسی زمین سے پیدا ہو کر زمین میں واپس چلے گئے، اس میں سے کوئی مصنف اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر چیز جو انسان کی بنائی ہوئی ہے اس کو کبھی بھی عیب سے پاک نہیں کہا جا سکتا، لیکن چونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس ذات کا کلام ہے جو العلیم ہے، العلام ہے، العالم ہے، اس لیے اس کی نازل کردہ کتاب جو ہے ہر طرح کے شک اور شبہ سے مبرہ، ہر طرح کے شک اور شبہ سے پاک ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس قرآن کو پڑھنے کے پہلے آدمی کو اپنے دل کے اندر سے سارے وسوسے، سارے شک شبہ، اس سے اپنے دل کو صاف کر کے اس نیت سے قرآن کو پڑھنا ہے کہ میں اس ذات کا کلام پڑھ رہا ہوں جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور جب اس نے جس کتاب کو نازل فرمایا اس میں کوئی مضمون ایسا نہیں ہو سکتا جس میں کسی تردد
یا کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہو۔ ہاں، میری عقل کا قصور، میری معلومات کی کمی، یہ چیزیں جو ہیں یہ تو مانع ہو سکتی ہیں، لیکن کلام ربانی اللہ کا کلام اپنے مضامین کے اعتبار سے اتنا جامع، اتنا سچا، اتنا مکمل ہے کہ اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ گویا اس کلام کے مقابلے میں جو بھی چیز پیش کی جائے گی، اگر کلام اس کی تصدیق کرے گا تو وہ چیز سچی ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی چیز اللہ کے اس کلام سے ٹکرانے والی ہے تو اس چیز کو رد کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کا کلام حق ہے، اللہ کا کلام سچ ہے، اس کے سوا کوئی چیز حق ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے فرمایا ہدی للمتقین۔ اب اس ہدی للمتقین کا لفظی ترجمہ ہدایت پرہیزگاروں کے لیے، ہدایت ڈر کر زندگی گزارنے والوں کے لیے۔ اب میں ناظرین آپ کو ایک لمحے کے لیے سورہ فاتحہ کی اس دعا کی طرف لے چلوں جس میں بندے نے اپنے رب سے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے ہدایت عطا فرما دے صراط مستقیم کی۔ اس نے دعا کی کہ مجھے صراط مستقیم دیجئے، رب تعالیٰ نے اس کی دعا کے جواب میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، میرے بندے تو صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے، صراط مستقیم کی طلب کرتا ہے، ہاں میں تجھے صراط مستقیم کی صورت میں اس اپنی کتاب کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اور یہی وہ کتاب ہے جو ہر زندگی کے ڈر کر زندگی گزارنے والے کے لیے مکمل رہنمائی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ اب یہ لوگ پہچانے کیسے جائیں گے؟ یہ پورا انسانی سموہ، پورا انسانوں کا مجمع، ان گنت کروڑ لوگ، اس میں وہ لوگ کیسے پہچانے جائیں گے کہ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں؟ زندگی تو سب گزار رہے ہیں، زندگی کے بارے میں ایک حقیقت اپنے سامنے رکھیے، کاش یہ آپ کو یاد رہ جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین کہ اگر وہ ہمیں یاد رہ جائے تو کئی مرتبہ ہمارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ جیسے آپ نے برف کو دیکھا ہے، برف یہ ایک استعمال کی چیز ہے، بہت سارے کام آتی ہے، ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن مثال کے طور پر کوئی برف کی سل اس طرح رکھ دی جائے کہ اس کا کوئی استعمال نہ کیا جائے، اس کے بعد چونکہ اس کا استعمال نہیں کیا گیا اس لیے وہ برف آپ کا انتظار کرتا رہے گا کہ آئیے مجھے استعمال کیجئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ برف کی صفت یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے تب بھی وہ پگھل جاتا ہے، استعمال نہ کیا جائے تب بھی پگھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ناظرین انسانی زندگی کا معاملہ ہے، یہ زندگی اس کا گزارنا کمال نہیں ہے، یہ زندگی کی تقدیر میں گزرنا ہے۔ زندگی یہ تو گزر ہی جائے گی، کمال اس زندگی کا ہے جو اپنی زندگی دینے والے آقا کو راضی کرنے میں زندگی گزارتی ہے۔ اس لیے ٹھیک سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کی مثال برف کی طرح ہے، اگر صحیح استعمال ہوگی تب بھی پگھل جائے گی، اور اگر نہ بھی صحیح استعمال ہو تو بھی پگھل کے ختم ہو جانا برف کی طرح اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب ان لوگوں میں، اس انسانی سموہ میں کیسے پہچانے جائیں گے وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے اندیکھی چیزیں۔ اندیکھی سے مراد صرف وہ چیزیں نہیں جس کو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف حواس عطا فرمائے ہیں، جیسے کچھ چیزوں کو یہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں، کان سے سن کے محسوس کرتا ہے، کچھ چیزوں کو چھو کر محسوس کرتا ہے، کچھ چیزوں کو چکھ کر محسوس کرتا ہے۔ یہ سارے حواس جس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، ان سارے حواس کے ذریعے جن چیزوں کو نہیں سمجھا جا سکتا اس کو غیب کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ خود ہم جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر کائنات کا ایک ایک ذرہ اس بات پر گواہ ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے،
وہی جو میرا پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چیز اپنی پیدائش کے اعتبار سے اور جس طرح اس کو پیدا کرنے والے نے اس کے استعمال میں اس کو لگا دیا ہے، اس کی ذمہ داری اس کے حوالے کر دی ہے، ہر چیز اس بات پر چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرا کوئی خالق ہے۔ تو ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کو اس کی تخلیقات کی وجہ سے پہچانا ہے۔ اس کائنات کو دیکھ کر ہم نے یہ پہچانا ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا فاؤنٹن پین اٹھا کر کوئی یہ کہے کہ یہ پین ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی مینوفیکچرر نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، پین اور بغیر کسی کے بنائے بن جائے۔ اور یہی انسان کو جب یہ کہا جائے کہ اور یہ دنیا اس کا ایک خالق ہے، تو یہ عقل کا دشمن کہتا ہے اس کا کوئی بنانے والا نہیں۔ ایک پین کے لیے ماننے کو تیار نہیں کہ یہ بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا، اور اس پوری کائنات کے بارے میں جہاں انسان کی ساری ضروریات کو رب کائنات نے رکھا ہے، اور اس سے بغیر کچھ لیے ہوئے اس کی ساری ضرورتیں صبح سے شام تک پوری کر رہا ہے، اس پوری کائنات کو دیکھ کر اس کو یقین نہیں آتا کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی اس کا مینوفیکچرر ہے، کوئی اس کا خالق ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے، جو جس چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہی اس چیز کا مالک ہوتا ہے، اور جو جس چیز کا بنانے والا ہوتا ہے اسی کو اس کا اختیار اور اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کا استعمال بتائے۔ ظاہر ہے کہ جب اس پوری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، جب اس نے اس کو بنایا تو وہی اس کا مالک ہے، اور اسی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اس زمین پہ رہنے والی مخلوقات کو یہ بتائے کہ اس نے اس دنیا کو کیسے برتنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ پھر فرشتے، یہ فرشتے جو ہیں یہ انسان کی طرح، جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی ایک مخلوق ہے، دکھائی نہیں دیتے، موت کے وقت دکھائی دیں گے کہ یہ فرشتہ ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر کے حالات، جنت، جہنم، تقدیر، خیر اور شر کا سارا معاملہ اللہ، یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں۔ اور غیب کی حقیقت یہ ہے، انسان اتنا مجبور محض ہے، انسان یہ غرور بہت کرتا ہے، تکبر بہت کرتا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان جو ابھی جس سانس کو لے کر وہ اپنے جسم سے چھوڑ رہا ہے، اگلی سانس یہ اپنے جسم کے اندر لے سکے گا یا نہیں، اس کی بھی اس کو خبر نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی اس کا گھمنڈ اور غرور کم نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم اپنے کسی بھی حواس سے جس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کو صرف اللہ جانتا ہے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اور اسی میں وہ روز جزا بھی ہے، اسی میں وہ قیامت بھی ہے جس دن سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور اسی میں یوم الحساب بھی ہے، اسی میں نفخ صور بھی ہے، اسی میں صراط بھی ہے، اسی میں جنت بھی ہے، اسی میں جہنم بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں۔ فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اندیکھی چیزوں کا پتہ انسان کو کیسے لگا، کیسے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی آتما کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس نے بتایا یہ؟ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، کیسے معلوم ہوئی یہ چیزیں؟ یہ ساری چیزیں بتائیں اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ کے قلب پر نازل کی جانے والی اس کتاب۔ گویا الذین یؤمنون بالغیب میں ایک طرف تو غیب کا تذکرہ ہے، اور عقیدہ رسالت خود بخود اس میں شامل ہے کہ یہ ساری غیب کی چیز کی خبریں جو ہیں اس تک پہنچانے کا ذریعہ جو بنے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں۔ اس لیے یؤمنون بالغیب میں عقیدہ رسالت بھی شامل ہے۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز جس کو اصل میں ہمارے ہاں نماز کا لفظ اتنا زیادہ مشہور ہوا، یہ نماز کا لفظ عربی لفظ نہیں ہے، عربی لفظ تو الصلاۃ ہے، عربی لفظ الصلاۃ ہے۔ اچھا، صلاۃ کے معنی بھی صرف نماز نہیں ہوتے، صلاۃ کا معنی دعا کرنا بھی ہوتا ہے۔ صلاۃ جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن جب الصلاۃ کا لفظ قرآن میں جیسے یہاں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ آیا، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں،
تو اس نماز کو کیا، کیسی نماز، نماز کس کو کہا جاتا ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ نماز کس کو کہتے ہیں۔ یہ پورا قرآن جس کو اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے، اسی قرآن کی چلتی پھرتی شکل کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، امی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا پوری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ گویا جس قرآن کی تم تلاوت کرتے ہو اس قرآن کے عین مطابق زندگی گزارنے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصحف مبارک جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اسی کتاب کو کوئی چلتی پھرتی شکل میں دیکھنا چاہے، اسی کتاب کے سارے احوال اور اعمال اور اقوال اور ارشادات پر عمل پیرا ہوتا ہوا کوئی کسی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ایک بہترین نمونہ زندگی موجود ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہر انسان محتاج ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی ذات عالی ہی اس قرآن کی عملی تفسیر پیش کرے گی انسانیت کے سامنے، تبھی لوگوں کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ احکام قرآنی پر عمل پیرا ہو سکے۔ اس لیے یہاں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز 5 مرتبہ ہر مسلمان مرد عورت بالغ، مرد اور عورت جو عاقل اور بالغ ہو اس پہ فرض ہے، ہر عاقل اور بالغ پر۔ یہاں میں آپ کو ایک نقطہ آپ سے عرض کرتا چلوں، اس کو بھی آپ یاد رکھیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ یہ دین اسلام جو ہے نا، یہ اہل عقل کا دین ہے، اہل سمجھ، جاہلوں کا، پاگلوں کا دین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احکام شریعت جو ہیں یہ صرف اس آدمی پر لاگو ہوتے ہیں جس کی عقل جگہ پر۔ اگر خدا نخواستہ کسی آدمی کی عقل جواب دی جائے، یا جس کو ہم کہیں پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، اس کو جنون ہو گیا، ایک شخص جس کو جنون ہو جائے یا عقل جس کا ساتھ چھوڑ دے، شریعت کے احکام اس پر واجب نہیں ہوتے۔ پھر نہ اس پر کوئی طہارت فرض ہے، نہ کوئی نماز فرض ہے، نہ کوئی ستر پوشی فرض، پاگل ہے نا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دین جو ہے یہ عقل والوں کا دین ہے، بیوقوف اور پاگلوں کا دین نہیں ہے یہ۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں، اس دین میں ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عبادت نماز، اور 5 مرتبہ نماز کا پڑھنا گویا 5 مرتبہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ آپ کا غلام ہے۔ مجھے آپ بتائیے، کوئی شخص اگر 5 مرتبہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے آقا ہونے کا اور اپنے غلام ہونے کا اقرار کرے تو کیا وہ بقیہ لمحات میں اپنے آقا کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو یاد ہوگا ابھی میں جس آقا کے دربار سے واپس آیا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد جا کر پھر وہیں پر پیش ہونا ہے، میں کیسے ہمت کر سکتا ہوں اس عالم الغیب والشہادہ کی نافرمانی کی؟ اس لیے بیچ کا وقت جو ہوگا وہ خود بخود خدا کی فرمانی میں، خدا کی فرما برداری میں اپنے آپ گزارنا آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز یہ تو ساری برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے، اور سب سے بڑی چیز ولذکر اللہ اکبر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، اللہ کے ذات عالی کا استحضار دلاتی ہے، اور بندے کو منمانی سے روک کر، من چاہی سے روک کر رب چاہی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس نماز کا جو حال اس وقت ہے، میں
اس بات کی بہت ادب سے اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے نماز کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیے۔ قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یہ وقت کی پابندی اگر ہماری زندگی میں نماز آ جائے تو باقی ساری بچی ہوئی زندگی جو ہے وہ خود بخود اپنے آپ اس کا ایک شیڈول بن جاتا ہے، وہ فلاں کام جو ہے نماز کے پہلے کرنا ہے، فلاں کام جو ہے نماز کے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے فجر کی نماز، فجر کی نماز بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح ظہر اور عصر فرض ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والا کبھی بھی اپنے آپ کو رات کے 12-1 بجے تک غیر ضروری مصروفیات میں مصروف نہیں رکھے گا۔ جب فجر کی نماز پڑھنا ہے تو فجر میں اٹھنے کے لیے اس کو جلدی سونا پڑے گا۔ جو بے مطلب وقت کو ضائع کر رہا ہے، وقت جیسی قیمتی چیز جس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، آج کے زمانے میں اس کو ضائع کرنا، اس کو ویسٹ کرنا جیسے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی زندگی میں نماز آ جائے گی تو نماز چونکہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اس لیے جب نماز آئے گی تو اس کی زندگی کا باقی شیرازہ جو ہے وہ خود بخود نماز کے آزو بازو میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد میں اپنی بہنوں سے ایک خاص درخواست کرنا چاہوں گا کہ میری بہنوں اور بیٹیوں، تم نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اس لیے کہ مردوں کو نماز باجماعت پڑھنا ہے، مسجد جانا ہے، ان کے لیے اوقات طے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی عادت یہ ڈالیں کہ نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے فوراً آپ نماز ادا کر لیں، اس کے بعد باقی کے کاموں میں، چونکہ نماز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے، اور اس کے بعد اس کے سارے کیے جانے والے کاموں میں اس نماز کی برکت شامل ہو جائے گی اور آپ اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے محسوس کر سکیں گے۔ تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کا راستہ فی سبیل اللہ نہیں بیان فرمایا، لیکن ينفقون میں مفسرین نے یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اب یہاں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ایک عام طور سے لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے مسجدیں بنا دی جائیں، مدارس بنا دیے جائیں، سرائے بنائی جائے، سڑکیں بنائی جائیں، کنویں کھودے جائیں، اور پھر یہ کہ اور جو اللہ کے راستے میں دوسرے اخراجات ہیں وہ کیے جائیں، وہ سب کے سب اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آج آپ کا خادم آپ کے سامنے ایک نئی بات پیش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی 4 مدات ہیں۔ فرمایا ایک وہ درہم جو ہے وہ یونٹ یا 1 روپیہ کہہ لیجیے، آج کے وقت میں اگر آپ درہم آپ نہ سمجھیں، 1 روپیہ وہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا وہ روپیہ ہے جو وہ صدقہ کر دیتا ہے، کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو دے دیا۔ پھر تیسرا ایک اور جگہ فرمایا، پھر چوتھا روپیہ فرمایا آدمی اپنے بال بچوں کی ضروریت پر خرچ کرتا ہے۔ فرمایا ان درہم و دینار میں سب سے بہتر وہ روپیہ ہے جو اس نے اپنے بال بچوں کی ضروریات پر خرچ کیا۔ تو یہ ہم اپنے بال بچوں کی ضروریات پہ جو خرچ کریں اس کو نیکی اور ثواب سے خالی نہ سمجھیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ ہمارے بال بچوں کا نفقہ، ان کی دیکھ بھال، ان کی پرورش و پرداخت، ان کی تعلیم و تربیت، یہ اللہ نے میرے ذمہ فرض کی ہے، اور جب میں اس فرض کی ادائیگی میں اللہ کی دی ہوئی روزی کو خرچ کر رہا ہوں تو یہ ثواب سے خالی کیسے ہوگی؟ ہمارے ہاں دین کو ایک خاص معنی میں، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ چند عبادات کے مجموعے کو دین سمجھا گیا ہے، اور دین کا بہت بڑا حصہ جو معاملات سے تعلق رکھتا ہے اس کو ہم نے دین کی فہرست سے خارج کر دیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ دین اور دنیا پھر 2 حصوں کی تقسیم کر ڈالی ہم نے، جو سرے سے اسلام میں جس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ہم جو اپنے آپ پر خرچ کریں، اپنے بال بچوں پہ خرچ کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری جائز ضروریات ہونا چاہیے۔ اب فرمایا مما رزقناہم،
اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں۔ اس کا معنی یہ کہ ہر مومن یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ میرے مالک کا دیا ہوا ہے، اور جس مالک نے مجھے دیا ہے جب میں اس کے حکم کے مطابق اسے خرچ کر دوں گا تو بھلا اس میں کمی کیوں آئے گی، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والا جو ہے وہ اپنے مال کو خرچ کرنے میں کسی طرح کی کوئی تردد اور فکر نہیں، اس کو معلوم ہے میرے رب کی دی ہوئی چیز ہے، میرا رب مجھے مزید عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف۔ یہ الیکا اور علیکا یہ دو لفظ آتے ہیں قرآن کے نزول کے لیے۔ الیکا جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اس سے مراد قرآن ہے، اور کا کی ضمیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف ہے۔ فرمایا وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ کے پہلے نازل فرمایا گیا۔ یہ خیال رہے ایک مسلمان جہاں وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، ان پر ایمان رکھتا ہے، اسی ایمان کا ایک حصہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول ہیں ان سب پر ایمان رکھتا ہے، اور ان کی طرف اللہ نے جو کتابیں، جو احکام، جو شریعتیں، جو دین نازل فرمایا ان سب پر وہ ایمان رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے جس دین کو لے کر آئے تھے اس دین کا نام بھی اسلام تھا۔ اسلام کا معنی ہوتا فرما برداری، اسلام کا معنی ہوتا سر جھکا کر زندگی گزارنا۔ سارے انبیاء دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے کہ وہ انسان کو اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کے آگے سر جھکا کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلا دے۔ اس لیے ان سارے ادیان کا نام جو تھا وہ اسلام ہی تھا۔ پھر ان کے ماننے والوں نے چاہے اس کا نام یہودیت رکھ لیا ہو یا نصرانیت رکھ لیا ہو یا کچھ اور رکھ لیا ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جتنے نبی حضرت آدم سب سے پہلے نبی تھے، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ اللہ نے قائم کیا اور وہ ختم ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، اور اسی درمیان جناب موسیٰ بھیجے گئے جن پر اللہ نے تورات نازل فرمائی، جناب داؤد بھیجے گئے جن پر اللہ نے زبور نازل فرمائی، جناب عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، جناب ابراہیم علیہ نبی الصلاۃ والسلام جن کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے۔ جتنے انبیاء آئے اور جتنی کتابیں اور صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، قرآن کہتا ہے کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، ہر اللہ سے ڈرنے والے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائے، بما انزل الیک، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائے جو آج کے پہلے انبیاء پر اور نبیوں پر نازل فرمائی گئی، ان نبیوں کی بھی تصدیق کرے اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرے۔ اس کا معنی یہ کہ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے اپنے نبی کے پہلے آنے والے سارے انبیاء کی تصدیق نہ کرے اور اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کے پہلے آنے والی ساری کتابوں کی تصدیق نہ کرتا ہوں۔ اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان وہ ایمان ہے جو جس ایمان میں جناب موسیٰ کی عظمت باقی ہے، جناب عیسیٰ کی عزت باقی ہے، جناب ابراہیم کا خلیل ہونا باقی ہے، جناب موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا باقی ہے، جناب عیسیٰ کا روح اللہ ہونا باقی ہے۔ یہ سارے کے ساری عظمتوں کے اقرار کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو سنبھال سکتے ہیں، اور اگر ان میں ذرا فرق پڑے گا تو ہمارا ایمان بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کیوں اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ ایک یوم آخرت آنا، یہ آخرت جو ہے یہ بعد والوں کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا اور اس دنیا کو جو بنایا اس کے بنانے والے نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم نے اس دنیا کو اس لیے بنایا ہے، اس زمین پر جو کچھ بنایا ہے اس کی زینت اور آرائش اس لیے ہم نے کی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اور پھر وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو توڑ پھوڑ کے بنجر میدان کر دیں گے۔ یہ امتحان گاہ ہے، انسانیت امتحان لینے کے لیے یہاں بٹھائی گئی ہے۔ جب امتحان ختم ہو جائے تو اس کے بعد ایگزامینیشن ہال کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ جب امتحان ختم ہوگا اس کے ساتھ ہی ایگزام ہال بھی ختم کر دیا جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ اپنا رزلٹ جاننے کے لیے، اپنا نتیجہ معلوم کرنے کے لیے ایک ساتھ اپنے مالک کے سامنے کھڑے کر لیے جائیں گے، اور اسی کو آخرت کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ آنے والا دن جو ہوگا میں یہاں جو چاہوں اور جیسا کروں اور جو کچھ کروں اس کا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے میرے رب نے زندگی عطا فرمائی، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، آپ کے قلب پر قرآن نازل فرمایا، اتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کی تحدیث کر یاد رکھنا کہ جو کچھ تجھ کو دیا گیا ہے تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو اس کا شکر کتنا ادا کر کے آیا ہے۔ اس لیے آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، گویا ان کی زندگی کا ایک ایک قدم اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ اس کا یقین ہے کہ یہ آنے والے کل میں اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا کیا جانے والا ہے۔ اور جس آدمی کو کسی بات کی جواب دہی کا تصور ہوتا ہے وہ اس کام کو عین اس کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے سامنے اس کام کا اسے جواب دینا ہے، اور اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے، جس سے اس کا مضمون شروع ہوا تھا۔ اور اس کی آخری آیت میں وقت کی کمی کی وجہ سے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ جن صفات کو اوپر بیان کیا گیا کہ یہ ایمان والے، یہ غیب پر ایمان رکھنے والے، یہ نمازوں کے قائم رکھنے والے، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، یہ سارے انبیاء پر ایمان رکھنے والے، ساری کتابوں پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، سن مارگ پر ہیں۔ اور واولئک ھم المفلحون، یہ واولئک ھم المفلحون جو ہے نا، اس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے ناظرین تو ہوگا اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی اولئک اور ہم، ان دونوں کا ترجمہ اگر لفظی طور پہ کہ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ جو لوگ اس گروہ سے نکل جائیں گے، اس گروہ سے الگ ہو جائیں گے، ان صفات سے خالی ہو جائیں گے، پھر دنیا چاہے ان کی کامیابی کا کتنا بھی بڑا سرٹیفکیٹ ان کو دے دے، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد وہ ناکام ہو جائیں گے۔ کامیابی کی ضمانت یہی ہدایت ہے، یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی طرز زندگی ہے، یہی طرز حیات ہے، جس پر چلنے والا اگر ایک فرد ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، ایک جماعت ہوگی تو کامیاب ہوگی، ایک ملک ہوگا تو کامیاب ہوگا، پوری انسانیت ہوگی تو کامیاب ہوگی، اور جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا اس کے کامیاب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے، آپ کو اور سارے انسانوں کو اس ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے اپنے آخری کلام میں اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمایا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔